اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 جولائی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والوں کا حاکم تالا جو ہے وہ اوجی پوزیشن میں آنے جا رہا ہے جو کہ 11 اور 12 جولائی کا وقت ہے۔ اس وقت کے دوران اس کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مزید فائدوں کو مستقل طور پر حاصل کرنے کے لیے خصوصی تجویزات تیار کیے جاتے ہیں۔ شمس جو ہے وہ ترقی کا ستارہ ہے۔ سرکاری نوکری کے حوالے سے، نوکری میں ترقی کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے، کاروبار میں بہتری کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے، مالی خوشحالی کے حوالے سے، حکومتی اداروں سے وابستہ کام کے حل کے حوالے سے، بہتر صحت کے حوالے سے خصوصی اعمال اور تجویزات تیار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے ذہنی طور پر مضبوط ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس اشرے کے آخری یہاں سے شروع ہونے والا وقت آپ کی ذہنی پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ زندگی کے معاملات کے حوالے سے کچھ غلط ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے آپ کو ذرا ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران مالی معاملات کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ بحث مباحثے میں نہ جائیں اور اپنے غصے میں قابو رکھ کر معاملات کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اندرون سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کوئی ناراضگی ہوئی تھی تو اس اشرے کے وقت کے دوران آپ معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصا اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، آپسی تعلقات کو بہتر کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپسی میل ملاقات کا بھی پلان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، یہ رشتے کے حوالے سے اتنی کوششیں، اتنی جدوجہد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ یہ ان معاملات کے حوالے سے کچھ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اولاد کے معاملات کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور اولاد کے حوالے سے آپ کو خوشخبری بھی سننے میں آ سکتی ہے۔ اس اشرے کا یہ وقت ان افراد کے لیے بھی بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ وقت ان کے لیے بھی خوشخبری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کو کئی ایک بڑے اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ خوشی خوشی ان اخراجات کو بآسانی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو روزگار کے پیشے سے وابستہ ہیں، دفتری ماحول، دفتری معاملات ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے وقت کے دوران آپ لوگوں کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ اس اشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ برج اسد والے افراد بیرون ملک جانے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن اس حوالے سے عملی طور پر وہ ایفرٹس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی بدولت یہ لوگ اپنا بیرون ملک سفر کو حقیقی شکل دے سکیں۔ کاروباری افراد کو بھی چاہیے کہ مالی معاملات میں سودگی کے لیے خاص طور پر محنت کریں کیونکہ اس اشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مذہبی معاملات کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور پر الجھنے کی اور بحث مباحثہ کرنے سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے آپ لوگ خاصی محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان میں کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو 3 تسمیہ آپ نے کرنی ہے روزانہ اس کی فجر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو اس اشرے کی 17 جولائی کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ 12 سے 17 اگست کے دوران شفع مشتری کا ایک بہترین وقت آ رہا ہے جو کہ 12 سال سے پہلے آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس بارے میں مزید معلومات چاہیے ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے یوٹیوب اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اس حوالے سے ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے روٹی کا۔ حسب توفیق روٹی بطور صدقے کے طور پر دیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔